بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ فدیہ دینا کب لازم ہوگا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، علامہ صاحب، میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا میں فدیہ دے دوں؟ بہت ساری خواتین سوال کرتی ہیں کہ مفتی صاحب میں صحتیابی کی طرف نہیں جا پا رہی تو کیا میں فدیہ دے سکتی ہوں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، فدیہ دینا ایسے نہیں ہوتا کہ بھائی روزہ نہیں رکھا تو فدیہ دے دیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ فدیے کے لیے دو چیزیں شرط ہوتی ہیں۔ ایک کہ فی الحال آپ روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، فی الحال اگر کوئی شخص فی الحال روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر فدیہ نہیں دے سکتا، تو فی الحال وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو، اور دوسرا زمانہ مستقبل میں بھی ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، یعنی ابھی تو آپ کو پتا ہے تھوڑی بہت بیماری ہے، ٹھیک ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ سے امید ہے، لیکن آئندہ سال میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، تو اس صورت میں فدیہ نہیں دیا جائے گا۔ جیسے فی الحال روزہ رکھنے پہ قادر نہیں، اسی طرح زمانہ مستقبل میں بھی آپ صحتیاب ہونے کی امید نہیں ہے تو پھر آپ فدیہ دینے کی آپ کو اجازت ہوگی۔ جیسے ایک شیخ فانی، جسے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، شیخ فانی کا مطلب ایسا بزرگ شخص جو اب اس وقت بھی ابھی بڑھاپے کی عمر میں، اور آگے بڑھے گا تو مزید یقیناً ضعف اور کمزوری پیدا ہو جائے گی، تو ایسا شخص شیخ فانی کہلاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر فدیہ دینا یہ جائز ہو جاتا ہے، اور یہ فدیہ دینا اس میں لازم ہوگا، فدیہ اس کو دینا ہوگا، اس سے پہلے وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ فدیہ کیا ہے؟ یا تو یہ جو ہمارے گھر میں جو آٹا کھایا جاتا ہے اس کی 2 کلو آٹا آپ کسی فقیر کو دے دیں، یا پھر جو صدقہ فطر کی جو رقم ہوتی ہے موجودہ دور میں 2026 کے مطابق صدقہ فطر کی رقم اس وقت جو ہے وہ 300 روپے ہے، تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں، تو یا تو صدقہ فطر کی رقم جو 300 روپے بنتی ہے ایک روزے کے بدلے یا تو یہ دے دیں، یا تو پھر 2 کلو آٹا کسی فقیر کو دے دو۔ فقیر سے مراد جو ہمارے یہاں بھیک مانگنے والا تو وہ نہیں ہے، بلکہ جو شرعی فقیر ہے وہ شخص جس کے پاس جو ہے حاجت اصلیہ سے زائد کچھ مال نہیں ہے، اور وہ بسا اوقات ان کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں ہوتا، جو اپنے علاقے میں کچھ سفید پوش لوگ جو ہوتے ہیں ان کو آپ سرچ کریں، اور یا تو 2 کلو آٹا ایک روزے کے بدلے، یا پھر صدقہ فطر کی رقم جو کہ آج کے دور کے مطابق ابھی کے مطابق 300 روپے بنتی ہے، وہ آپ ان کو دیں۔